ملتی رہی۔ جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت خوشبو کی طرح ہے، جب تک خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسے ہی عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت کے بکھرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عورت جب بے پردہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور مردوں سے کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کو تکو، اور ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا میری بیٹی کی آبرو لوٹ لی گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے چکر میں پڑ گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ نادان ماں باپ، یہ حالات تو تم نے پیدا کیے ظالموں۔ قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہا تھا تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ میرے نبی کی وہ مقدس بیوی جس کا نام حضرت سودا ہے، حضرت سودا، کتنا پیارا اور حسین سا نام ہے سودا۔ افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کو میرے نبی کی مقدس ازواج کے نام بھی یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نئے نام بتائیں، کس کے نام پر نیا نام رکھو گے؟ ٹینس کھیلنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ پردے پر آ کر کے زنا کرنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ فلم کی اداکارہ عورت کے نام پہ؟ نئے نام تو آج بھی رکھ سکتے ہیں، 1450 سال والے نام جو لوگ بھول چکے ہیں اس کی تجدید کر دو، نئے سرے سے پھر آئیں گے۔ میں پوچھتا ہوں، شاید میری بدگمانی ہو تو اللہ معاف کرے، اس پورے مجمع میں شاید کسی کا نام سودا نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کہتے ہیں نیا نام دیجیے، اور پھر میرے نبی کی مقدس بیوی کے نام پہ کوئی نام رکھے۔ خدا کی قسم حضور کی بیویوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک اگر چمڑے کی کوئی جوتی پہن لے تو وہ جوتی عرش کے لیے معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر چمڑے کی جوتی پہ حضور کا پیر آ جائے وہ مقدس نالین، پھر اس کو عرش چومتا نظر آتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کی جو بیویاں ہیں حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، حضور نے اپنے بستر پر ان کو شرف بخشا، حضور نے ان کے بچے ہوئے جوتے کو خود استعمال کیا۔ وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا، وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا۔ ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے وہ حضرت سودا، وہ ماں عائشہ، وہ ماں خدیجہ، وہ ماں زینب بنت حجش، وہ حضرت میمونہ، وہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت جویریہ، کیسے عظیم نام ہے، وہ حضرت صفیہ۔ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کیا ان کے مرتبے ہیں، کیا شان ان کی ہے کہ یہ روٹھ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جی نے منایا کرتے۔ خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا۔ کیا یہ مقدس خواتین ہے؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ، لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں۔ آج عورتیں مال میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں بازار میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی، بے پردہ جا رہی ہیں ہر جگہ۔ اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے، اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی، تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی۔ شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں، پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سودا نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا امی جان آپ نفل عمرہ کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے نا، آپ نماز کے لیے مسجد نبی میں جا سکتی ہے، آپ حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے،
نہ نماز کے لیے نکلتی ہے، نہ عمرہ کے لیے نکلتی ہے، نہ حج کے لیے نکلتی ہے، اگر آپ نکلے تو آپ کے مقام اور مرتبے کے اہتمام کے ساتھ لوگ آپ کو مکۃ المکرمہ تک پہنچائیں گے۔ ام المومنین اما سودا نے کہا کہ میں نے حج بھی کر لیا، میرا حج فرض ادا ہو گیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، عمرہ کا شوق بھی میرا ادا ہو گیا، اب میرے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہی ہوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی ہوں۔ کبھی کسی نے ان کو قدم گھر سے باہر نکالتے نہیں دیکھا، لیکن جب سودا کو گھر سے باہر نکالا گیا تو حیات ظاہری میں نہیں بلکہ حضرت سودا کا جنازہ نکالا گیا۔ حضرت سودا کہتی تھی اگر گھر میں رہ کر کے عزت کو تحفظ ملتا ہے پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرے سے بہتر ہے۔ اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نفل حج نفل عمرہ کو عورتیں نہ جائیں، قطعاً نہیں، یہ حضرت سودا کا تقوی تھا، جو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کی ہمت نہ کرے۔ آج عورتیں بازار میں جا رہی ہیں، وہ بھی بے پردہ، مال میں دندناتے گھوم رہی ہیں بے پردہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بات اتنی ہے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گئے، اور یاد رکھنا جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر وہ جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو میں نے اس کی رضا چاہنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں کہ جس مولا نے سب کچھ دیا اس کی خوشی کا خیال نہیں، بابا بلے شاہ پھر یہی کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ چل خدا کو منا لے، یار منا لے، ورنہ پھر تجھ سے تو کتے بازی لے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی نے آپ کو بلایا ہے اس پیغام کے ساتھ، گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ میں ذلت بھی ہے، گناہ میں رسوائی بھی ہے، گناہ میں رزق کی تنگی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آبرو کو خطرہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بیماریاں بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں حسن کو 100 دھکے بھی ہے۔ آؤ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل لیں، اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد گناہ نہ کریں، اس لیے کہ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں۔